سمن 22 سال قبل امریکہ میں مسافر طیارے اغوا کر کے انہیں اہم مقامات سے ٹکرانے کی سازش تیار کرنے والا منصوبہ ساز خالد شیخ محمد آج گوانتانامو کے قید خانے میں بند اپنے مقدمے کی تکمیل کا منتظر ہے۔ شیخ محمد کے ایک وکیل نے BBC کو بتایا کہ کیس ختم ہونے میں مزید 20 سال لگ سکتے ہیں۔ وہ میرا آدمی تھا۔ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جڑواں ٹاور سے ٹکرانے والے طیاروں کی ٹیلی ویژن پر تصاویر دکھائی جا رہی تھی تو فرینک ملیشیا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پہلی چیز جو ان کے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ میرے خدایا، یہ تو خالد شیخ محمد ہے، وہ تو میرا آدمی تھا۔ FBI کے سابق اسپیشل ایجنٹ فرینک نے تقریباً 3 دہائیوں تک شیخ محمد کا تعاقب کیا تھا۔ وہ کویت میں پیدا ہوئے اور سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑنے سے پہلے انہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ 9/11 کے حملے سے کئی سال پہلے سے FBI کے ایجنٹ فرینک اس جہادی کے تعاقب میں تھے، کیونکہ FBI نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ہونے والے بم دھماکے کی تحقیقات کے لیے فرینک کو مقرر کیا تھا۔ سن 1990 کی دہائی کے وسط میں فرینک اپنے آدمی کو پکڑنے کے قریب پہنچ گیا تھا جب انہیں پتہ چلا کہ وہ قطر میں ہے۔ ان کے ساتھ ایک ٹیم عمان پہنچی جہاں سے انہیں قطر میں داخل ہونا تھا، اور اس طرح انہوں نے شیخ محمد کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک طیارہ ملزم کو واپس لانے کے لیے تیار تھا، لیکن زمین پر امریکی سفارتکاروں کی طرف سے مزاحمت جاری تھی اور کامیابی نہیں مل سکی تھی۔ سن 2003 میں خالد شیخ محمد کا سراغ پاکستان میں پایا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ فرینک کا خیال تھا کہ وہ اس فرد جرم کے تحت مقدمے کی سماعت کریں گے جس پر انہوں نے کام کیا تھا، لیکن پھر وہ غائب ہو گئے۔ CIA انہیں ایک بلیک سائٹ پر لے گئی جہاں ان پر تشویش کے سخت طریقہ کار استعمال کیے گئے۔ شیخ محمد کو کم از کم 183 بار واٹر بورڈ یعنی پانی میں غوطہ دیا گیا، جسے تقریباً ڈوبنے کے مترادف کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں ریکٹل ری ہائیڈریشن، تناؤ کی پوزیشن، نیند کی کمی، جبری برہنگی وغیرہ کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کے بچے مار دیے جائیں گے۔ وہ اس دوران متعدد سازشوں کا اعتراف کرتے رہے، لیکن سینیٹ کی ایک رپورٹ نے بعد میں پایا کہ مبینہ طور پر جتنے انکشاف انہوں نے کیے ان میں زیادہ تر ان کے ذہنی اختراق تھے۔